ہماری زندگیاں کب مکمل ہوگی؟ موت کے بعد اٹھنا کیا ملے گا؟ جو مزے کرنا ہے مزے کر لو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایسا کرو، تم مجھ سے سودا کر لو۔ صحابہ کو اندھا یقین تھا کہ اس باغ کی دیوار کے راستے میں بدلے میں کیا دے گا، کل کو مکرنا مت۔ آواز لگائی ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اے کاش جب مرد آئے اور وہ گھر میں کہے اچھا سودا ہے، یہ جنت کے سودے والے مہینے ہیں جنہیں آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری زندگیاں کب مکمل ہوگی؟ بحیثیت مسلمان ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک زندگی آنے والی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ موت کے بعد اٹھنا یہ میرا ایمان ہے، اور موت کے بعد اٹھ کے کیا ملے گا اس کا یقین بہت ضروری ہے۔ دنیا کی چکا چوند نے اور دنیا کی چیزوں نے ہمیں اس دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، جو جینا ہے جی لو، جو مزے کرنا ہے مزے کر لو۔ نہیں، ایک زندگی آنے والی ہے، اس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس وعدے پر ہمیں عجیب ایک بات یہ ہے، صحابہ کو اندھا یقین تھا۔ ایک قصہ مجھے یاد آیا اس موضوع پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم بچہ آتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا باغ ہے، اس باغ کی دیوار مجھے کھینچنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس باغ کی دیوار کے راستے میں ایک سانپ کا ایک کھجور کا درخت آ رہا ہے، ایک کھجور کا درخت آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اس شخص سے کہیے کہ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا۔ بعض روایتوں میں کہ وہ منافق تھا، بعض روایتوں میں یہ تھا کہ انسان ہے، لالچ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو، یہ جو ایک درخت ہے نا تمہارا، تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہے، تو تم ایسا کرو یہ درخت اس بچے کو دے دو تاکہ یہ اپنے باغ کی دیوار سیدھی کر سکے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جو درخت ہے یہ مجھے بڑا پیارا ہے، اس کا پھل مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، میں یہ آپ کو نہیں میں اس کو نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایسا کرو، تم مجھ سے سودا کر لو۔ کہا کیا سودا یا رسول اللہ؟ فرمایا تم یہ ایک درخت مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں جنت میں ایک بہت بڑے باغ کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جنت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن مجھے تو یہ درخت بڑا پسند ہے، لہٰذا میں اس کا سودا آپ سے نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کے نبی ترغیب دے سکتے تھے، اللہ کے نبی اس کو جنت کی خوشخبری سنا سکتے تھے، لیکن بعض اوقات انسان کے دماغ پر کیا ایسی چیز چل جاتی ہے کہ آخرت اس کے آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو آگے کر دیتا ہے، دنیا اس کو اچھی بھلی نظر آنے لگتی۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ درخت جو آپ اس شخص سے مانگ رہے تھے، اگر یہ درخت خرید کر میں آپ کو دے دوں تو جو وعدہ آپ نے جنت میں باغ کا اس شخص سے کیا تھا، کیا یہ وعدہ مجھ سے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو دحداح، بالکل، جو وعدہ ہم نے اس سے کیا وہ وعدہ تجھ سے بھی ہے۔ ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے، وہ جو ایک درخت والا شخص تھا اس کے پیچھے پیچھے گئے، اس کو روکا، کہنے لگے میں تجھ سے سودا کرنے آیا ہوں۔ کہا کیا سودا؟ کہا وہ جو درخت ہے، وہ جو تیرا ایک ٹیڑھا درخت ہے جو اس یتیم کے دیوار کے بیچ میں آ رہا ہے، وہ تو میرے ہاتھ بیچ دے۔ اس نے کہا دیکھ، یہ میں نے اللہ کے نبی کو تو دیا نہیں، اب تو مجھ سے مانگ رہا ہے تو بدلے میں کیا دے گا؟ ابو دحداح نے کہا چلو سودا کر لیتے ہیں، اتنے درخت۔ اس نے کہا نہیں،
نہیں آخر حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 درخت والا ایک باغ تھا جس میں وہ خود بھی رہتے تھے. کہا وہ باغ دو اور یہ ایک درخت لے لو. حضرت ابو دحدہ نے کہا دیکھ میں سودا کرنے لگا ہوں, یہ سودا بڑا قیمتی ہے میری نظر میں, کل کو مکرنا مت. میں اس ایک درخت کے بدلے میں تجھے اپنے 200 درختوں والا باغ بمع گر کے دے رہا ہوں, اور یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے میرے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ایک باغ ملے گا. وہاں سے آئے, اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ, ابو دحدہ نے اس ایک درخت کا سودا کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک ہو تجھ کو جنت کا سودا. اے ابو دحدہ میں اللہ کا نبی تجھے جنت میں ایک باغ کی گارنٹی دیتا ہوں. ابو دحدہ وہاں سے چلے, اپنے باغ کے دروازے پر آئے, آواز لگائی یا ام دحدہ, اے دحدہ کی ماں آؤ چلے کوچ کرے یہاں سے. ام دحدہ نے کہا کیا بات ہوئی ابو دحدہ, یہ باغ ہمارا, یہ گھر ہمارا, ہم اسے چھوڑ کر کیوں جائے؟ فرمایا ام دحدہ میں نے اس باغ کا سودا اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کے باغ کے بدلے کر چکا ہوں, کر گیا ہوں. اب یہ باغ ہمارا نہ رہا, اب یہ گھر ہمارا نہ رہا, ہمیں اللہ جنت میں گھر دیں گے. ام دحدہ بھی ام دحدہ تھی, وہ صحابیہ تھی, وہ اللہ کے نبی کی صحبت والی تھی. یہ نہیں کہا کیوں کر کے آ گئے, ہمارا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا. کہنے لگی بخن بخن یا ابا دحدہ, اے ابا دحدہ مبارک ہو, مبارک ہو, جنت کے باغ کا سودا تجھے مبارک ہو. اے کاش ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین آ جائے. اے کاش ہماری خواتین بھی ایسے ہی دین کے کاموں میں ہمارے مردوں کا ساتھ دینے لگے. جب مرد آئے اور وہ گھر میں کہے ہم نے اللہ کے لیے سودا کیا, ہم نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا, تو خواتین بھی کہیں اچھا سودا ہے, کامیاب سودا ہے. کاش ایمان والے آج دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے بدلے میں آخرت کی عظیم الشان زندگی کو سمجھنے لگ جائے. یہ سودے, یہ ایسے سودے ہیں جنہیں آنکھ نہیں دیکھ سکتی, یہ دل کے سودے ہیں, یہ دل والے کرتے ہیں جن کے دلوں کو افمن شرح اللہ صدرہ للایمان, جس کے سینے کو اللہ ایمان کے لیے کھول دے, پھر ایسے سودے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتے ہیں. رمضان آنے والا ہے, رجب آنے والا ہے, شعبان آنے والا ہے, یہ مہینے آنے والے ہیں, یہ جنت کے سودے والے مہینے ہیں. ہمیں چاہیے ہم ابھی سے سودا کرنے کی نیت کر لیں. ہمیں جنت چاہیے, ہمیں اللہ کی رضا چاہیے, ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے, اور ان کے پڑوس والی جنت چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.